عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنكم نساؤكم بالليل فآذنوا لهن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بیویاں رات کو مسجد جانے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے دیا کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، اور ان کے لیے بہتر ان کے گھر ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جبکہ مسجد نبوی میں پانچ وقت کی نماز بنفس نفیس آپ خود پڑھاتے تھے، آپ کی طرف سے بار بار اس کی وضاحت کے باوجود کہ عورتوں کے لیے اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنا افضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ بہت سی نیک بخت عورتوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ کم از کم رات کی نمازوں میں یعنی عشاء اور فجر میں مسجد میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرے، لیکن بعض لوگ اپنی بیویوں کو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور ان کا یہ اجازت نہ دینا کسی فتنہ کے اندیشہ سے یا کسی بدگمانی کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ اس وقت کا پورا اسلامی معاشرہ اس لحاظ سے ہر طرح قابل اطمینان تھا، بلکہ ایک قسم کی غیرت اس کی بنیاد تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اگر رات کی نمازوں میں مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے دینا چاہیے، لیکن خود عورتوں کو آپ برابر یہی سمجھاتے رہے کہ بیویوں، تمہارے لیے زیادہ بہتر اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنا ہے، جیسا کہ آگے آنے والی حدیث سے اور زیادہ واضح ہو جائے۔ مشہور صحابی ابو حمید ساعدی کی بیوی ابو حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے مسجد میں نماز ادا کیا کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ یعنی میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی چاہت ہے، اور مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ تمہارے وہ نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں پڑھو وہ اس نماز سے افضل اور بہتر ہے جو تم اپنے بیرونی صحن میں پڑھو، اور بیرونی صحن میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے صحن میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے محلہ کی مسجد میں جو تمہارے مکان سے قریب ہے نماز پڑھو، اور اپنے محلہ والے مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی وضاحت بار بار اور مختلف موقعوں پر فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی صحابیات کا دلی جذبہ یہی ہوتا تھا کہ چاہیے ہمارے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا افضل اور زیادہ ثواب کی بات ہو، لیکن ہم کم از کم رات کی نمازیں مسجد میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی پڑھ لیا کرے۔ اور چونکہ اس جذبہ کی بنیاد حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی سچی ایمانی محبت تھی، اور اس زمانے میں کسی فتنہ کا اندیشہ بھی نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ عورتیں اگر رات کو مسجد میں جانے کی اجازت چاہیے تو ان کو اجازت دے دیا کرو۔ بہرحال یہ اجازت دینے کا حکم اس وقت کا ہے جب کہ عورتوں کے مسجد میں جانے میں کسی برائی کا خطرہ اور کسی فتنہ کا اندیشہ نہیں تھا، اور بعض صحابہ کرام صرف عرفی غیرت یا اپنی خاص مزاج کی وجہ سے
اپنی بیویوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے تھے، لیکن جب عورتوں اور مردوں دونوں کے حالات میں تبدیلی آ گئی اور فتنوں کے اندیشے پیدا ہو گئے تو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن سے کوئی بھی عورتوں کے ظاہر و باطنی حال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج و منشا سے واقف نہیں ہو سکتا، اس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو دیکھتے جو عورتوں نے اپنی طرز زندگی میں اب پیدا کر لی ہے تو آپ خود ان کو مسجدوں میں جانے سے منع فرما دیتے، جس طرح کی اسی قسم کے باتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کی عورتوں کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے آگلے پیغمبروں کے زمانے میں رک دیا گیا ہے۔ یہ بات حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے زمانہ میں فرمائی تھی، اور بقول حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اسی بنا پر جمہور صحابہ کی رائے ہو گئی تھی کہ آپ عورتوں کو مسجدوں میں نہ جانا چاہیے۔ بعد کے زمانوں میں ان تبدیلیوں میں جو اور ترقی ہوئی اور ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں جو بے حساب اضافہ ہوا، اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم نے آج حدیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی نبی محمد حتى لا يبقي من صلاتك شيء وبارك على نبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى من بركاتك شيء وارحم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى من رحمتك شيء وصل على النبي محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء۔